رمضان کی بات کر رہے ہیں. رمضان سے پہلے یہ تیاریاں ہیں, لوگوں کو ریلیف دینے کی بات کی جا رہی ہے. رمضان کی آمد سے پہلے ہی, بہت پہلے ہی مہنگائی تو آ چکی تھی, لیکن ایک مہنگائی اور آتی ہے جو کہ رمضان سے پہلے آنی ضروری ہوتی ہے. وہ ہم اپنے بچپن سے دیکھ رہے ہیں, اور وہ یوں کہ ایک خاص قسم کی وہ پرائس ریٹ لگا دیے جاتے ہیں, اپنی مرضی کے منمانے بتائے جاتے ہیں دام. اور کیونکہ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, گھر میں چاٹ بھی بنانی ہے پھلوں کی, پکوڑے ضرور بننے ہیں, تو اس سے پہلے بیسن بھی مہنگا ہو جاتا ہے, پھلوں کے دام آسمان کو چھونے لگتے ہیں. تو قیمتوں کی بات ہو رہی ہے پھلوں اور سبزیوں کی, اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹنڈو محمد خان سے ہمارے نمائندے ذیشان خاص خیلی کیا بتا رہے ہیں کہ وہاں پر مہنگائی کیا ہے اور رمضان سے پہلے کتنی اور چلی گئی اوپر. چلیں جی, اور یوں تو ہم دیکھتے ہیں سبسیڈائز آٹا بھی فراہم کیا جاتا ہے, سبسڈیز بھی دی جاتی ہیں, لیکن حکومت ایک نئی سبسڈی لائی ہے. وہ سبسڈی یوں ہے کہ جن لوگوں کے پاس 800 سی سی سے اوپر کی گاڑی ہے, اب وہ زیادہ پیسے دیں گے پیٹرول پر, اور جو 8 سی سی سے کم گاڑی رکھتے ہیں یا 800 سی سی تک گاڑی رکھتے ہیں یا جن کے پاس بائک ہے, حکومت انہیں سبسڈائز پیٹرول دے گی, یعنی کہ 50 روپے کم قیمت پر. اور بائک والوں کو بتایا جا رہا ہے تقریباً وہ 21 لیٹر تک دیا جائے گا. اس کے بعد جو پیٹرول وہ ڈلوائیں گے اپنی بائک میں, اس کا انہیں پیسہ اتنا ہی دینا پڑے گا, جو کہ ایک اسٹینڈرڈ ہے. جبکہ گاڑی والوں کے لیے 800 سی سی تک کی گاڑی والوں کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو 30 لیٹر تک دیا جائے گا. اس کے بعد اس سے اوپر جو اگر ان کو ضرورت ہوگی تو وہ جناب اپنی جیب سے 50 روپے ایکسٹرا نکالے, ایکسٹرا کیا جو کہ ایک اسٹینڈرڈ پرائز ہے. تو یہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ موٹر سائیکل سواروں اور 8 سی سی کی چھوٹی گاڑیاں استعمال کرنے والوں کو یہ رعایتی قیمت دی جائے گی, محدود مدت تک دی جائے گی. اور آئی ایم ایف کا جانب پر ریئیکشن بھی سامنے آ گیا. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں, آپ تو ہم سے ڈیل کرنے جا رہے ہیں, ہم نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ سبسڈی ختم کریں, آپ پیسے بڑھائیں, پیٹرول کے پیسے بڑھائیں, بجلی کے یونٹ پہ پیسے بڑھائیں, آپ ٹیکس لگائیں, لیکن یہاں تو آپ سبسڈی دے رہے ہیں, لیکن آپ یہ دیں گے کیسے, آپ کا میکینزم کیا ہے, کس سے لے کے دیں گے, آپ کی سورس آف جو کہنا چاہیے یہ تمام تر ریسورسز ہیں وہ کہاں سے آئیں گی, پیسہ کہاں سے آئے گا. تو یہ اہداف کیا حکومت پورے کر پائے گی, اور یہ کیا جو آئی ایم ایف کا ریئیکشن ہے یہ کسی چیز میں مٹیریلائز ہو سکتا ہے کہ کیونکہ ہمارا جو اسٹاف لیول معاہدہ ہے وہی نہیں ہوا, کیا ہم نے انہیں مزید غصہ کر دیا. اس پہ بات کریں گے. ماہر معاشیات مزمل اسلم ہمارے ساتھ ہے. مزمل, پہلے تو بتائیے گا, از اٹ اے گڈ اسٹریٹجی لوگوں کو ریلیف فراہم کم کرنے کے لیے, اور کیا ایک بڑا طبقہ اس سے ریلیف حاصل کر سکے گا, اور جن سے زیادہ پیسے لیے جائیں گے ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ایلیٹ کلاس ہے, تو ذرا مجھے ایلیٹ کلاس بتا دیے گا, جو 800 سی سی اوپر گاڑی استعمال کرتے ہیں وہ ایلیٹ کلاس ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ایک بات یہ بتائیں کہ پاکستان میں 45% سے زیادہ آبادی جو ہے وہ غربت کی لکیر کے نیچے رہ رہی ہے. 45% وہ لوگ ہیں جن کے گھر میں واشنگ مشین اور پنکھا بھی نہیں ہے, تو ان کے موٹر بائک کہاں سے آئے گی. تو یہ پہلے پرنسپلی ہی غلط ہو گئے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک امیر آدمی سے لے کے غریب آدمی کو دیں گے. جس کے پاس سواری ہی نہیں ہے اس کو آپ پیٹرول کس طرح دے رہے ہیں. اب آپ آ جائیں بائک آنر, ایک بالکل ٹھیک بات ہے, ایک کم آمدنی والا شخص اس کے پاس بائک ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ بائکس کا استعمال بہت زیادہ کمرشل بیسس پہ بھی ہوتا ہے. جیسے کہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل یہ بائکیاز ہیں, کیش اور ڈیلیوریز پہ کام کر رہے ہیں. آپ جہاں کام کر رہی ہیں وہاں پہ بھی آپ کے ادارے نے بے تحاشا بائکس دی ہوئی ہیں, رپورٹرس کو بھی دی ہوئی ہیں, ان کو دی ہوئی ہیں, جس سے فیول دیتی ہے, کمپنی فیول دیتی ہے, کہنے کا مطلب میرا یہ. تو اب آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تمام بائک والوں کو دن کا 1 لیٹر پیٹرول دیں گے اور 50 روپے سستا دیں گے, اور وہ 50 روپے جو ہے صدف سے اور مزمل اسلم سے لیں گے کیونکہ یہ گاڑی چلاتے ہیں, تو مجھے ایک بات بتائیں کہ میں اس کو کیوں دوں کہ یہ بائکیا اور یہ جو کمپنیوں میں چل رہا ہے سارا کچھ, یہ تو غلط ہے. اچھا مزمل, یہ بھی ہے کیونکہ کراچی میں جس طرح کا ٹریفک ہے تو بہت سارے لوگوں نے موٹر بائک اس لیے بھی رکھی ہیں کہ انہیں جانے میں آسانی ہو سکتا ہے وہ افورڈ بھی کر سکتے ہوں, لیکن یہ بات 21 لیٹر کی ہو رہی ہے, 21 لیٹر کی ہو رہی ہے جو دیا جائے گا, تو اس کو ہم 1 یا 1.25 لیٹر کہہ لیں تو یہ کافی ہوگا اس پہ لوگوں کے لیے, انف ہوگا, یا اس میں بھی کوئی گیمک ہے؟ نہیں, وہ بس انہوں نے ایک موشنل سا نمبر نکال دیا ہے. اب یہ جو اس کا تخمینہ میں نے لگایا ہے 2,40,00,000 موٹر بائکس ہیں, ابھی میں 800 سی سی کو نہیں گن رہا اس میں, تو تقریباً یہ 438 ارب روپے جو ہے یہ جو لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں ان کی جیب سے نکال کے یہ موٹر بائک فرضی موٹر بائک والوں کو دے دیں گے. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا تھا, میرے بہت سارے کزنس ہیں, رشتے دار ہیں,
جن کے گھر میں 5 بائکیں ہیں، 4 بائکس ہیں، گاڑیاں بھی ہیں 2 3 اور 5 بائکیں بھی ہیں. انہوں نے بائکیں بھی رکھی ہوئی ہیں لڑکوں نے سب نے، اور گاڑی بھی رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. اب وہ مجھے ایک بات بتائیں کہ ان سب کو آپ پیٹرول دے رہے ہیں، کس کھاتے میں دے رہے ہیں؟ تو یہ سارا کا سارا ایک الیکشن سٹنٹ ہے، اور یہ الیکشن سے پہلے ان کو اس طرح کی تدابیر آتی ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ 100 روپے سارے پاکستان کا سستا ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ عالمی مارکیٹ میں $65 کا پیٹرول ہو گیا ہے، اور عمران خان جب گئے تھے $130 کا تھا. اگر تمام قیمتیں نکال لیں، یہ اگر $100 کی سینچری نہ ہوتی تو تمام ٹیکسز کے باوجود بھی یہ $150 سے اوپر پیٹرول نہیں تھا. اچھا، یہ تو ان کی نااہلی ہے. اب وہ نااہلی، اب وہ بیچاری وہ آج کل ان کی ایک چیف آرگنائزر گھومتی پھر رہی ہیں جگہ جگہ، تو وہ جو ہے چچا سے کہہ رہی ہیں کہ کوئی ایسا کہانی نکالیں جس پہ میں جو ہے جا کے جلسے کر سکوں، کیونکہ لوگ بھی نہیں آ رہے. تو اب وہ اس طرح کے گنے کہ یہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال جولائی میں جب پنجاب میں الیکشن تھے تو حمزہ شہباز نے 200 یونٹ بجلی فری کر دی تھی. ادھر کھانے کے پیسے نہیں تھے، وہ بجلی فری کر کے بیٹھ گئے. تو مزمل میکینزم پہ آئی ایم ایف کا ریئیکشن پہ بھی بات کر لیتے ہیں نا. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہوگا کیسے، کیا طریقہ کار ہوگا، کیسے آپ ڈسٹریبیوٹ کریں گے، کس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے. تو اب اگر بات کرتے ہیں 800 سی سی سے اوپر کی جو گاڑیاں ہیں، 1000 سی سی والا ہے اس کو 30 لیٹر میں دیا جا رہا ہے. تو کس حساب سے دیا جائے گا؟ پر ڈے 1 لیٹر دیا جائے گا؟ کیا کیا جائے گا؟ یہ کیا میکینزم ہے؟ نہیں، وہ اس میں گزارا ہو جائے گا. مصدق ملک صاحب جو ہے نا ابھی وہ بنا رہے ہیں میکینزم. وہ دن میں آپ کا کوٹا ہوگا 30 لیٹر کا، دن میں آپ 3 لیٹر سے زیادہ نہیں لے سکتے. یعنی کہ آپ 10 دنوں میں ختم کر لیں اپنا کوٹا لے کر. اور وہ آپ کے پاس ایک شناختی کارڈ ہوگا، شناختی کارڈ نمبر جب آپ پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہوں گے آپ کے موبائل پہ جو ہے ایک OTP آئے گا. OTP آپ جو ہے وہ مشین والے کو دیں گے، وہ ڈالیں گے. اگر وہ ڈل گیا تو آپ کو 1 لیٹر پیٹرول دے دیں گے. یعنی کہ وہ جو ہے نا ایک لمبی چوڑی لائن لگوا دیں گے. تو یہ سارا کا سارا میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں کہ ایک فیک میکینزم ہے، اور 6 ہفتے کا انہوں نے بھی ٹائم مانگا ہے. یہ اسی طرح 6 ہفتے کا ٹائم مانگا ہے جو 6 مہینے پہلے، سال پہلے مسٹر اسماعیل نے کہا تھا IMF سے پیسے آ رہے. ساگ ڈار نے کہا تھا میں آتے ہی گردشی کر دے ختم کر دوں گا. تو یہ صرف جیسے میں نے آپ کو ایک کہا نا کہ یہ قابل عمل بھی نہیں ہے، یہ تو خود پھنس جائیں گے، اور ایک بہت بڑا اس میں جسے کہتے ہیں نا نقصان ہو جائے گا ملک میں. مجھے ایک بات بتائیں صدر، اب میرے پاس گاڑیاں ہیں ماشاءاللہ سے، ٹھیک ہے، میں ٹیکس بھی دیتا ہوں، اور ایک دوسری طرف میرا ایک پڑوس میں ہے بندہ، وہ اس کے پاس گاڑی ہے، وہ ٹیکس نہیں دیتا. اب میں ٹیکس بھی دیتا ہوں، مجھے آپ پیٹرول مہنگا دے رہے ہیں، چلے جو ٹیکس نہیں دیتا آپ اس سے کسی طریقے سے آپ پیسے لے لیں نا. تو یہ تو آپ ایک سزا، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گاڑی رکھ لی ہے تو آپ کو ہم کٹہرے پہ کھڑا کر دیں گے. دنیا میں کہیں یہ بتا دیں گے کہیں پہ اپلیکیبل ہوا ہو ایسا. اس کا طریقہ IMF کہتی ہے کہ آپ کیش سبسڈی دیتے ہیں، کیش ٹرانسفر جیسے کہتے ہیں، اس کے بعد وہ جانے اس کا کام جانے. یہ دنیا میں ہمیشہ کیش پارسل ہوتے ہیں. یہ اب پیٹرول انہوں نے بانٹنا شروع کر دیا. اب آپ دیکھیں 2-4 دنوں سے یہ کوئی سستا آٹا، مفت آٹا بانٹنا شروع کیا انہوں نے. مفت آٹے میں جو ہے جو لوگ لینے جا رہے ہیں ان کو ڈنڈوں سے مار رہے ہیں، اور اس کے بعد سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو مفت آٹا ملے گا جو اپنا شناختی کارڈ رکھوائے گا اور ووٹ دے گا. مطلب آپ ان کی حرکتیں دیکھیں. اور کون دے رہی ہے؟ پنجاب کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ. مزمل سیلری جو کلاس جو آلریڈی اتنے ٹیکسز دے رہی ہے ان پہ مزید ایک طرح کا اضافی ٹیکس لگایا جائے گا. لیکن چلے اس کو، مگر IMF کو اس سے مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ ان سے جو معاہدہ طے ہوا ہے وہاں تو کوئی ایسی چینجز نہیں آ رہی. یہ تو ڈومیسٹکلی انہوں نے ایک حل نکالا ہے، یا وہاں سے جو کنسرن ہے وہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے جینوئن ہے؟ نہیں، IMF نے تو ابھی یہ رپورٹرز کے تھرو آیا ہے، اور IMF نے صرف یہ کہا ہے کہ ہم سے ابھی حکومت نے اس کا ڈسکشن نہیں کیا، اور جب حکومت ہمارے پاس لے کر آئے گی چیزیں تو ہم دیکھیں گے. لیکن انہوں نے میری والی بات ہی کہی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ بجائے یہ کہ آپ پیٹرول لوگوں کی ٹنکی میں ڈالیں، جو مستحقین ہیں، جیسے میں نے آپ کو خود بھی کہا 45% غریب لوگ ہیں، اس کو سواری نہیں ہے، آپ نے ان کو ہٹا دیا. آپ نے ان لوگوں کو دے رہے ہیں جن کے پاس سواریاں بہت ساری ہیں، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ مستحقین کو پیسے دے دیں اور وہ اس سے جو بھی استعمال کر لیں، چاہے وہ بس کا کرایہ دے دیں اس سے، چاہے وہ اپنی اسکوٹر میں ڈال لیں، چاہے اسے وہ کھانا پینا کر لیں، چاہے اسے وہ دوائی لے لیں. تو وہ IMF ہمیشہ سے اس طرح کا پروپوزل دیتا ہے، اور IMF جب بھی مہنگائی ہوتی ہے کہتا ہے کہ آپ ولنریبل کو پروٹیکٹ کریں. یہ نہیں کہ آوارہ گردی کے لیے جو ہے، بہت سارے لڑکوں نے تو آوارہ گردی کے لیے بھی رکھی ہوئی ہے بائکیں.
ٹھیک ہے نا کہ آپ اس کے لیے بھی کر دیں. ٹھیک ہے مزمل، بہت شکریہ. مزمل اسلم اس پر اپنی رائے دیتے کہ معاشی طور پہ یہ کیسے ممکن ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کیا اس کی صورتحال بنتی. بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.